بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور سوال ہے مشہود صاحب، احمد رفیق صاحب نے سوال کیا ہے پاکستان سے، بذریعہ ٹیکسٹ میسیج انہوں نے اپنا سوال بھجوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کو جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دیا تب پاکستان کے دانشوروں یا انسانی حقوق کی تنظیموں کا کیا کردار رہا؟ اس غیر منصفانہ فیصلے پر جماعت کے حق میں کوئی آواز اٹھی یا نہیں؟ خاموشی کا عالم تھا اس دور کے اوپر، ابھر کر کسی نے کوئی بات نہیں کی، اور اس کے اوپر ہم پہلے بات کر سکے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے اندر علماء ایک خوف کا عالم کریٹ کر کے رکھتے ہیں، جو شخص بھی جماعت احمدیہ کے حق میں کوئی بیان دے سب سے پہلے تو اس کو اسلام کے دائرے سے خارج کرتے ہیں، اس کی جان و مال جو ہے وہ خطرے کے اندر پڑ جاتی ہے۔ تو اگر آپ نیشنل لیول کے اوپر دیکھیں، جو صاحب الرائے لوگ تھے انہوں نے اپنی انفرادی حیثیت کے اندر تو اس فیصلے کو نہیں سراہا اور اپنی اپنی جگہ کے اوپر اس کے خلاف بیانات دیے، لیکن وہ ایک محدود پیمانے کے اوپر تھے۔ مجموعی لحاظ سے یہ کوئی ایسی تحریک نہیں اٹھی، اور نیچرلی اٹھ اس لیے بھی نہیں سکتی کیونکہ عوام جو ہے وہ نارملی ایسے باریک معاملات کے اندر اپنی انڈیویجول رائے نہیں رکھتے، جس طرح کہ ہمارے ریجن کے اندر لوگوں کا ایک یہ انفارچونیٹلی پرابلم ہے کہ وہ دینی معلومات اور ان تعلیمات کو مولویوں کے سپرد کرتے ہیں اور سنی سنائی بات کے اوپر وہ اپنے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کریٹ کرتے ہیں۔ سو بہرحال اس سٹیج کے اوپر کوئی ایسی پروٹیسٹ کی سچویشن نہیں تھی، جماعت ویسے بھی پروٹیسٹ نہیں کرتی، تو کوئی ایسی بات مجموعی طور پر نہیں اٹھی۔ ایک منٹ چھوٹا سا میں وضاحت کروں گا کہ یہ تحریک استقلال کے سابق سیکرٹری جنرل تھے غلام جیلانی صاحب، انہوں نے کہا، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ محب وطن ہے اور مسلمان ہے اور اس طرح اسمبلی کو حق نہیں ہے۔ ڈاکٹر مبشر حسن نے لیٹر لکھا، وہ چھوڑ بھی گئے تھے بھٹو کو، انہوں نے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ مارشل لا لگے گا۔ جو سنجیدہ دانشور تھے وہ انہوں نے یہ باتیں ان کو بتائی تھیں۔ بقول مبشر حسن وہ سمجھتے تھے بھٹو کہ میں اس پروسیس کو کنٹرول کر لوں گا، لیکن جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتا، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک میں چھوٹا سا اگر ہو تو میں وضاحت کروں گا، یہ عوام کی نفسیات ہوتی ہے کہ کیونکہ مولوی اور سٹیٹ دونوں مل جاتے ہیں۔ آپ سقوط بغداد سے ذرا پہلے دیکھ لیں، مولوی اور سٹیٹ مل گئے ہیں، کتاب الحیل لکھی جاتی ہے، لیگل ٹرکس، اس میں بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کیسے وائڈ کرنی ہے، فلاں کام کیسے وائڈ کرنا ہے، شریعت کی پابندیوں کو کیسے، نہ کوئی گناہ ہوگا نہ یہ ہوگا، اس طرح کی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عوام کو بتانے کے لیے کہ اس کی یعنی جو اندر احساس گناہ ہوتا ہے اسے دور کرنے کے لیے ایک انہوں کو مہیا کیا جاتا ہے کتھارسس ہو جائے، اس کے لیے سقوط بغداد سے ذرا سے پہلے ایک شہزادے کی سرپرستی میں شیعوں کے محلے لوٹے جا رہے تھے۔ اس سے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، بڑے نیک ہیں، اس طرح نیکی کا کام کر رہے ہیں، بڑے ٹرکس، لیکن ایک دن ہلاکو خان ڈنڈا لے کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ پاکستان کی سوسائٹی میں دیکھیں، ٹیکس چوری اور زہریلا دودھ، زہر ملانا دودھ میں، بےایمانی، ٹیکس نہ دینا، کرپشن اولین مسئلہ ہے پوری سوسائٹی کا، اور کوئی اسے نہیں بچا ہوا۔ لیکن اس کا عوام نے کیا سہولت نکالی ہوئی ہے کہ ایک غریب بچہ، اسٹوڈنٹ بچہ مشال خان جو ہے، وہ اس نے صرف ایک ناانصافی اس نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ یونیورسٹی میں جو ہے یہ 3 تنخواہیں لے رہے ہیں، تو اس غریب کا یہ قصور ہے کہ اس نے، اور اس کے جو مارنے والے انہوں نے بھی کوئی الزام نہیں کیا اس نے کبھی نعوذ باللہ کوئی توہین کی ہو، اس نے ایسا کوئی لفظ بولا، لیکن وہ طاقتور جو اشرافیہ ہے اس نے الزام لگوایا اس پہ، لوگ مارنے کے لیے چل پڑے بغیر سوچے سمجھے کہ بس الزام لگنا ہی کافی ہے۔ سب نے کہا ہم بھی اپنے گناہ صاف کریں، مار کے اس بچے کو انہوں نے مار کے ظال بنا۔ اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ دھل گئے ہیں، لیکن یہ ایک سوسائٹی کی جو زوال کے دور میں اس طرح کی علامتیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہ اگر وہ کور نہیں کرتی، اور لوگ شریف لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کے منہ کیا لگنا ہم نے، لیکن اس کا پھر حل یہ ہوتا ہے کہ بعد میں شریف بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جی